بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیلۃ القدر۔ لیلۃ القدر جسے شب قدر بھی کہا جاتا ہے، اسلامی کیلنڈر کی سب سے اہم اور مقدس راتوں میں سے ایک ہے۔ رمضان المبارک کے ساتھ ہم رمضان کے آخری عشرہ کی راتوں میں لیلۃ القدر کو پا سکتے ہیں، جہاں ہم اپنے نیک اعمال کے لیے اور بھی زیادہ اجر و ثواب حاصل کرنے کا موقع حاصل کر سکتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شب قدر کو رمضان کے آخری عشرہ کی طاق راتوں میں تلاش کرو، یعنی 21، 23، 25، 27 اور 29۔ لیلۃ القدر اسلامی کیلنڈر کی سب سے اہم اور مقدس راتوں میں سے ایک ہے۔ اسے قدرت کی رات یا فرمان کی رات بھی کہا جاتا ہے، اگرچہ رمضان کا مہینہ سب سے زیادہ وسیع پیمانے پر اس مہینے کے طور پر جانا جاتا ہے، جس میں قرآن سب سے پہلے بنی نوح انسان پر نازل کیا گیا تھا۔ شب قدر اس رات کو بیان کرتی ہے جس میں قرآن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا۔ عام طور پر یہ عقیدہ ہے کہ لیلۃ القدر 27 رمضان المبارک کو ہوتی ہے، جو کہ 5 اپریل 2024 کی شام کو آئے گی۔ تاہم علماء حدیث رمضان کی آخری 10 راتوں پر توجہ دینے کا مشورہ دیتے ہیں، خاص طور پر طاق راتیں، جیسا کہ ان راتوں میں سے کسی ایک میں واقع ہونے کا زیادہ امکان درج ذیل حدیث کی بنا پر ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کی ہے کہ اسے رمضان کی آخری عشرہ کی طاق راتوں میں تلاش کرو، یعنی 21، 23، 25، 27 اور 29۔ بنی نوح انسان کو لیلۃ القدر کی صحیح تاریخ کبھی نہیں معلوم ہوگی، تاہم غالباً یہ رمضان کے آخری عشرہ کی طاق راتوں میں سے ایک ہے۔ اللہ بہتر جانتا ہے۔ لیلۃ القدر یا شب قدر کو اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ اس کی اہمیت کو واضح کیا جائے کہ یہ رات انسانیت کے لیے اہمیت رکھتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس رات کے مقصد کے بارے میں فرماتے ہیں، حامیم، واضح کتاب کی قسم، بے شک ہم نے اسے ایک بابرکت رات میں نازل کیا ہے، بے شک ہم انسانوں کو خبردار کرنے والے تھے۔ اس رات ہر قطعی معاملہ، ہر معاملہ ہماری طرف سے، بے شک ہم ایک رسول بھیجنے والے تھے۔ لیلۃ القدر کا علم صرف اللہ کو ہے، تاہم اس کی موجودگی کا تعین کرنے کے لیے ہمیں کچھ علامات کی طرف ہدایت کی جاتی ہے۔ لیلۃ القدر کی 2 مستند نشانیاں یہ ہے: سورج صبح سویرے بغیر شعاعوں کے طلوع ہوتا ہے۔ ابی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیلۃ القدر کے بعد سورج بغیر کسی شعاع کے طلوع ہوتا ہے، گویا وہ پتل کا برتن ہے، یہاں تک کہ طلوع ہو جائے۔ یہ ایک خوشگوار اور پرسکون ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیلۃ القدر پرسکون اور خوشگوار ہے، نہ گرمی اور نہ سردی۔ سورج اپنی صبح کو کمزور اور سرخ ہو کر طلوع ہوتا ہے۔ اس رمضان میں پہلے سے زیادہ عبادت پر توجہ دے کر لیلۃ القدر کو پکڑنے کی پوری کوشش کریں، اس لیے اس کو پکڑنے کے لیے مسلسل دعا کرتے رہیں۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ آپ کو اس قیمتی اور طاقتور رات کو دیکھنے اور اس کا اجر حاصل کرنے کی اجازت دے۔ لیلۃ القدر کی رات کا ذکر قرآن میں سورہ قدر میں آیا ہے۔ پوری سورت اللہ تعالیٰ نے اس بابرکت رات کو ان قیمتی آیات میں بیان کرنے کے لیے وقف کی ہے۔ بے شک ہم نے قرآن کو شب قدر میں اتارا، اور آپ کو کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس میں فرشتے اور روح ہر کام کے لیے اپنے رب کے حکم سے اترتے ہیں۔ امن ہے طلوع فجر تک۔ امید ہے کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں۔
اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں تاکہ اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ کے پاس بر وقت پہنچتی رہیں۔ شکریہ۔